بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD with شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک بار پھر غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ضمنی انتخابات میں نون لیگ نے میدان مار لیا ہے. اپوزیشن دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے اور احتجاجی تحریک بھی چلا رہی ہے. جماعت اسلامی نے بھی نظام بدل دو تحریک کا اعلان کر دیا ہے. اس بدلتی سیاسی صورتحال میں رانا ثناء اللہ سیاسی مذاکرات کا عندیہ دے رہے ہیں اور 28ویں ترمیم بھی لا رہے ہیں. کیا ترامیم اصلاحاتی ایجنڈا نظام میں کوئی بہتری لا پائے گا اور کیا احتجاجی ایجنڈا نظام بدل پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب احمد جواد بٹ صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب سے ہی کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکہ خاموش کیوں ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں نا، امریکہ کی تو اشی بات کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. امریکہ انہیں بلکہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایسی حرکتیں کریں. امریکہ سے آپ یہ امید رکھیں کہ وہ ان کے خلاف جائے گا، یہ ممکن نہیں. وہ ٹرمپ پوری طرح یہود کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مسلمان انہیں نظر آئے نا اسے کسی طرح ڈسکریج کیا جائے. جیسے ابھی وہ جو نیو یارک کا الگ ہوا، اس کے بارے میں ان کا بڑا رویہ عجیب تھا، لیکن وہ بھی بڑا مستعل مزاج ہے. اس نے بات یہ ہے کہ یہ فاشسٹ ہے اور اس نے منہ میں بھی کہا. تو اس سے یہ امید نہ رکھے کہ غزہ میں وہ کچھ رکوا سکتا ہے. اگر کچھ رکے گا تو شاید مسلم ممالک جو ہیں ان کی کاوش سے یا ان کی کوشش سے رکے. ٹرمپ سے آپ امید نہ کریں. باقی یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ الزام ذکر کرتے ہیں. پہلے ذرا اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچا لیں کہ غزہ والا جو سلسلہ ہے اس میں میں ذرا احمد رکے گا نہیں. ٹھیک ہے، میں احمد جواد بٹ صاحب سے ذرا اس حوالے سے بھی ان کے خیالات بھی لے لوں. جی احمد جواد بٹ صاحب، یہ جو پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے ڈبل پالیسی ڈبل گیم کھیلتا ہے اور اس دفعہ بھی اس نے وہی کھیلی ہے کہ معاہدہ تو کروا دیا امن معاہدہ، لیکن اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہا ہے. فلسطین ریاست کی بات نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں میں قیام عمل لانے کی جو معاہدے میں شرائط ہیں اس کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے احمد جواد بٹ صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اسرائیلی ریاست نے مسلم ممالک کے ساتھ بدماشی اور فسطائیت کا جو آغاز شروع کیا غزہ سے، اس کے بعد اس نے ایران کے ساتھ کیا، اس کے بعد جو دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی شیر باد کے ساتھ ممکن ہی نہیں نہ کرے. اشیر باد اس کو ہے اور وہ کر رہا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں وہ خاموش ہیں. وہ اس کو کوئی نہ کوئی تو روکنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. مذاکرات، ایک علیحدہ مذاکرات کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور ہمارے مسلمان خدا کے بھائیوں پہ ظلم و ستم اور بریت کا پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اس نے. جو نئی خوراکوں کو پہنچ رہی، نئی ادویات پہنچ رہی، تو یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ عالمی سطح پہ تو چل رہا ہے. لیکن اس کو کم از کم طاقت کے زور پہ روکنے کا جو ہے نا وہ بندوبست کرنا چاہیے، جس میں سب سے زیادہ حماس کا کردار جو ہے نا وہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا. اس نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے لاتعداد قربانیاں دی. اچھا پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ اسلامی دنیا کچھ کرے. اچھا حماس جو ہے اس نے بھی آپ کہتے ہیں امریکہ کو نہ پکارا جائے، خود کچھ کیا جائے جیسے جواد بٹ صاحب نے بھی کہا، لیکن حماس نے بھی آج جو ہے وہ امریکہ کو ہی پکارا ہے.
اس کو ہی آپ دہانی کرائی ہے کہ جناب آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا، اس کی آپ جو ہے ان شرائط کو بھی پورا آپ ہی کروائیں۔ اب حماس بھی اگر امریکہ کو پکارنا، وہ بھی جان گیا ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے یہ اسلامی ممالک والوں میں، اس لیے وہ بھی امریکہ کو پکار رہا ہے۔ تو حماس بھی اگر امریکہ کو پکارے گا تو کون طاقت کا استعمال کرے گا پھر، اور کیسے اس کو مجبور کیا جائے گا اسرائیل کو کہ وہ امن کی طرف آئے؟ آپ اس سے امید ہی نہ رکھیں، پتہ نہیں مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ سعودی عربیہ جو اس وقت کردار کر رہا ہے، انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ جا کے امریکہ میں کی ہے۔ اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے تھوڑا سا امریکہ کو دباتے، امریکہ کو مجبور کرتے کہ وہ، لیکن انہوں نے بغیر کسی شک کے وہاں جا کے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور باقی سارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے نا، یہ ایبسولوٹ کرپٹ کرتی ہے لوگوں کو، وہ چاہے پاکستانی حکمران ہو یا ٹرمپ ہو، اس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کرپٹ ہے۔ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ اس سے کھل کے بات کر سکے۔ ہم تو منت ترلا کرتے ہیں۔ آپ کے حکمران جب آ جاتے ہیں تو یہاں آ کے جو مرضی دعویٰ کریں، وہاں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، وہ تو پرانے مراسی جو ہوتے تھے نا، اس طرح تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ افسوسناک کردار ہے ان کا۔ اس پہ آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں منترلا کر کے اس سے گزارا کرنا ہے۔ اگر امریکہ مان جائے تو اس کی مہربانی ہے، نہیں مانے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی اپنا احمد جواد بٹ صاحب، یہ تو امریکہ تو وہاں امن معاہدے کی تکمیل نہیں کروا پا رہا، دوسری طرف ادھر افغان جو ہیں ان کے طالبان، افغانی طالبان، وہ ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں بھی اسلامی ممالک کا کردار کوئی اہم نہیں ہے، غزہ میں بھی اور یہاں پاک افغان جنگ میں بھی ہے۔ اس دہشت گردی جو ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بھی اسلامی ممالک کا باوجود 2-3 ممالک کے ثالث بننے کے کوئی کردار واضح طور پہ سامنے نہیں آ سکا۔ ادھر اسرائیل نہیں کسی کی مان رہا ہے، ادھر افغانستان طالبان کسی کی نہیں مان رہے، تو یہ دہشت گردی کا ناصور کیسے انجام کو پہنچ پائے گا؟ جی سر، گزارش یہ ہے، جو افغانستان کا ایشو ہے، یہ پاکستان نے ان کی میزبانی کی، آپ دیکھ رہے ہیں دہائیوں سے ان کی ہم میزبانی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہمارے دشمن ملک انڈیا کے ساتھ مل گئے جا کے، اور اس سے پیسے لے کے کاروائیاں ہمارے ملک کے میں کر رہے ہیں۔ ہمارے روزانہ سیکورٹی اہلکار ان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں مادر وطن کے لیے، لیکن اس میں ایک چیز ہے، جو ادھر تقریباً یہ سن رہے ہیں 3-4 گروپ جو ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک القاعدہ ہے، ایک داعش ہے، ایک TTP پاکستان۔ اب جو حالات ہیں ادھر، وہ تقریباً حکومت میں جو طالبان ہیں ان میں چند ایک ہمارا پاکستان کے ساتھ ہیں جو سنا ہے، لیکن سیکورٹی فورس کو بھرپور کارروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف، تب جا کے یہ دہشت گردی کا نسور جو ہے وہ ختم ہوگا۔ ہمارے سیکورٹی کے جوانوں نے لاتعداد شہادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کا بھی ہم نے نقصان کیا ہے ان افغانستان کے ایشو کے معاملے پہ، لیکن جب تک یہ دشمن ملک کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اس وقت تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، ایک طرف تو ہماری حکومت جو ہے وہ طاقت کے استعمال پر زور دیتی ہے کہ یار افغانی جو ہے عملی طور پر تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا میں تھوڑا سا اس میں اختلاف کروں گا۔ سوال پورا، طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے، دوسری طرف جگہ بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اس کے باوجود جو ہے دہشت گردی نہیں رک پا رہی ہے، روز ایک کا دکا واقعات کا سلسلہ تسلسل جاری ہے۔ یہ اگر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، طاقت کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس ناسور پر قابو نہیں پا رہے ہیں، تو کیا حل ہے، کیسے قابو پایا جا سکے گا؟ یہ جہاں تک یہ ہے نا کہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے یا کچھ، ہم اسے خطہ الہند کا بھی نام دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کوئی جو مداخلت ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس میں شریک کون لوگ، ہمارے اپنے نوجوان ہیں، کئی بھائی سے آئے وہ ہمارے جوان ہیں، اور وہ کیوں فرسٹریٹ ہیں، کیوں پاگل ہوئے ہیں، اس کا حل سوچنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟
یقیناً کسی کے حقوق کہیں نہ کہیں مارے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ زیادتی کیا ہے ہمیں انالیسس اس پہ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں پہ کچھ بندے بیٹھیں, غور کریں کہ کیا حل ہے اس کا. اگر ہم صرف الزام دے کے بندے مارتے جائیں گے تو اس سے فرسٹریشن زیادہ بڑھے گی. آپ کسی محلے میں ایک بندہ مار دیں نا تو محلہ سارا آپ کے خلاف ہوتا ہے, چاہے وہ پہلے جتنے مرضی حامی ہوں. تو قبائلی علاقے کے بڑے نوجوان کل ہو رہے ہیں, وہاں لوگوں کو گلا ہے. بلوچستان میں میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ دبے دبے لفظوں میں جو باتیں کرتے ہیں افسوسناک باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو اصل میں مسئلہ ہے کہ کیا وجہ, ہندوستان مداخلت اس لیے کرتا ہے کہ انہیں بندے مل جاتے ہیں, انہیں مردانے کار مل جاتے ہیں یہاں تقریب کاری کے لیے. ہم یہاں پنپے کیوں دیتے ہیں؟ ہندوستان تو بہت زیادہ, آپ نے ابھی کل ان کا بیان پڑھا ہوگا جو ان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ, انہوں نے کہا جی کہ بہت جلدی سندھ ہمارے ساتھ مل جائے گا, اور بڑا افسوسناک بیان تھا. اس نے کہا, اور میرے خیال میں یہ بیان جو تھا ان کا کہ سندھ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بڑی جلدی ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے, کیونکہ سندھ ہمارا مقدس دریا ہے اور ساروں کے لیے بڑا مقدس ہے. میرے خیال میں یہ تو ہمارے ان لوگوں کے منہ پر بھی تمانچہ ہے جو تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں, جو لوگ مہاجر ہوئے تھے, جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے ہندوستان. اس نسل کا بندہ اگر 5-10 سال کا بھی تھا تو شاید ہی کوئی زندہ ہو, کیونکہ 90 سال سے اب کتنے لوگوں کی عمر ہوگی, تو شاید ہی کوئی زندہ ہو. تو اصل مہاجر تو کوئی نہیں. وہ بندے جو وہاں پیدا ہوئے ہیں کراچی میں, اور اس کا وہ خود کو جب مہاجر کہتے ہیں تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور اسی بات پہ انہوں نے بڑا ڈٹ کے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. کیسے مل جائیں گے؟ بات چیزیں حقیقی نہیں ہیں, لیکن ہمارا رویہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. بھارت تو اس وقت شدید فرسٹریٹ ہے. یہ جو ان کے آپ نے 4 دن میں انہیں ایک شکست دی ہے, وہ شکست بہت بڑا داغ ہے جس سے ابھی تک وہ دھونے کے قابل نہیں ہے. ہم اس وقت سے جشن منا رہے ہیں. ہم نے ودن 10 days فیلڈ مارشل پروموٹ کر دیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے لوگوں کو بڑی مراد دی, ہر جگہ جشن مناتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم نے کیا کر دیا. اس وقت زیادہ ہوش کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ بھارت کسی وقت بھی فرسٹریٹ جو بندہ ہوتا ہے نا, فرسٹریٹ بندہ ہو, جانور ہو, کوئی بھی ہو, اس سے آپ کسی چیز کی توقع کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس وقت ذرا سیریس ہو کے اپنی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. اختیارہ ان کا خاص طور پہ جو ابھی گرا ہے, اس سے تو ان کی ساری امیدیں ہندوستان کی ختم ہو گئی ہیں. اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر لڑیں اور کسی طرح ہمیں دبانے میں کامیاب ہو جائیں. اس سے ہمیں بچنا ہے, اور بچنے کے لیے سیریس کام کرنے ہوں گے. اس کا شور بٹھا کے کچھ نہیں ہوگا جس طرح ہم کر رہے ہیں. احمد جواد صاحب, جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں خارجی محاذ پر اگر ہم بہت کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے داخلی معاملات کو بھی حل کرنا ہوگا. اگر ہم سیاسی انتشار کو اور جو لوگوں کو عدم تحفظ ہے, جو ہم لوگوں کے جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں, ان کی دل آزاری کر رہے ہیں, ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں, جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے معاملات کو اپنے اندرونی, تب تک یہ دہشت گردی کا نسور ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے, نہ ہی ہم سہولت کاری کو ختم کر پائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خارجی کے ساتھ ساتھ داخلی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور حکومت اور ہمارے طاقتور ادارے کیوں اس طرف توجہ دے کے اس اصل مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سر گزارش یہ ہے, سیاسی محاذ کو تو لازمی ختم کرنا چاہیے نا. سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت پھلے پھولے گی, باہر انویسٹمنٹ آئے گی, روزگار ملے گا. لیکن جو ملک کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں تنظیموں, ان کے ساتھ تو بات
بات کرنا تو دور کی بات، ان کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو تو جہنم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سارے تو یہ آپ درست بات ہے، تو سارے دہشت گرد نہیں، لیکن جو دہشت گرد یہ کاروائی براہ راست کر رہے ہیں ان کو تو انجام بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے مسلح افواج کے سربراہ جو سید اعظم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب ہمارے، وہ ان کے ساتھ ٹیم DGI ملک قاسم صاحب، یہ سارے دن رات ملک کے لیے لڑ رہے ہیں جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں کامیابی ملے گی، یہ دہشت گردی کا نسور جو ہے ختم ہوگا، یہ ملک دشمن انجام کو پہنچیں گے اور ان کے سفارتکار بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. یہ بات درست ہے. تو امن کے بغیر، سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن وہ اب سیاستدانوں کو بھی چاہیے نا وہ بھی مذاکرات کرے. تو ایک دیکھیں اب ایشو جو ہے طریق انصاف کا اور TLP کا شروع ہوا ہے. یہ جو ہمارے برسر اقتدار حکمران ہے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، ان کو چاہیے کہ مذاکرات کا رستہ جو ہے اختیار کرے اور جس طرح بھی ہو امن امان جو ہے وہ بحال ہو. کم از کم سرمایہ کار تو باہر سے آئے نا. اور اب تو حالات جو ہے نا وہ معاشی طور پہ بھی زیادہ دن ب دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. جو توڑتے ہیں پراپرٹی کا سیکٹر دیکھ لے، زرعی دیکھ لے، میرا علاقہ زراعت کے سے منسلک زیادہ اکثریت 80% لوگوں کا جو 2 سال سے چل رہا ہے وہ بڑے برے حالات ہوئے ہیں معیشت کے لیے. جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، جیسا کہ احمد جواد بٹ صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کو لانے کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن سیاسی استحکام کیسے آئے گا جبکہ ہم اپنے اپوزیشن کو خود ہی جو ہے وہ نااہل کرواتے ہیں، پھر ان کی سیٹیں پھر خود ہی جیتتے ہیں، اور پھر جب جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے گھس کے جو ہے ان کو مارا ہے، یہ بیانیہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئیے عندیہ دیتے ہیں کہ آئیے مذاکرات کریں، جبکہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے مذاکرات کر کے بھی. تو جن کے اختیار میں ہے وہ مذاکرات کریں گے، وہ سیاسی استحکام لائیں گے تو استحکام آئے گا. سیاسی بے اختیاری میں استحکام کیسے آئے گا؟ جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب. اس سارے مسئلے کا حل ایک ہی ہے، جمہوریت کا فروغ. ٹھیک ہے. جو ہمارے یہاں ہم نہیں ہو رہے اور ہم ہونے بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں IMF نے جو رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ نہیں، باقاعدہ FIR ہے. اس میں انتظامی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، عدلیہ میں ہر جگہ کرپشن کی نشاندہی کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ 2 بندے نظر آئے اور آپ انہیں اٹھا کے پھینک دیں اور کرپشن ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ کلچر ہی چینج ہو گیا. ہمارے یہاں کلچر ایسا پنپ رہا ہے کہ ہر جگہ کرپشن نظر آتی ہے. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے جسے وہ خود بھی غور کر رہے ہیں اور ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ کیسے ختم ہوگا. تو یہ سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا، اور جب تک معاشرے سے کرپشن نہیں ختم ہوتی کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے بنیادی چیز جمہوریت ہے، جسے ہم جمہوریت کو پنپنے چاہتے ہی نہیں. یا تو کوئی ڈکٹیٹر ایسا آ جائے جو کسی کی بات نہ سنے، خود ڈیڈ آنسٹ ہو کر جائے. لیکن میں نے کہا ہے نا کہ ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ کرپٹ کر دیتی ہے. کوئی بندہ بھی جسے آپ پاور دے دیں گے وہ آپے میں نہیں رہتا. یہ بڑا فطری سا، میں سیاستدان نہیں، میں سیاسی، لیکن اب میں یہ بھی غور کر رہا ہوں کہ یہ جو 5-6 سیٹیں نواز اس نے جیتی ہیں قومی اسمبلی میں، انہیں شاید پیپلز پارٹی کی بھی اب ضرورت نہ رہے. پہلے تو وہ ترمیم کر کے تو پیپلز پارٹی کی شکل دیکھ لیتے تھے اور بلاول صاحب نعرہ لگا دیتے تھے کہ میں 18ویں ترمیم پہ کچھ نہیں، 18 کو کچھ نہیں کر رہے تھے وہ، لیکن وہ نعرہ لگا کے لوگوں میں اپنا پیس سیو کر لیتے تھے. لیکن اب پیس سیو کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اتنی پاور آ جائے گی، اتنے بندے آ جائیں گے تو وہ اکیلے ہی جو کرنا چاہیں کر لیں گے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. ٹھیک ہے. جی احمد جواد بٹ صاحب، بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ترمیمیں لائی جا رہی ہیں، ترمیمی ایجنڈا جو ہے وہ اصلاحاتی ایجنڈے کی پس پردہ یا اس کے نام پہ لایا جا رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن چاہے جماعت اسلامی ہو، وہ نظام بدلنے کے حوالے سے ایک اپنے ایجنڈے کی بات کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنی ترمیم سے جو ہے وہ اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے نظام کا وہ ہو پائے گا، یا پھر یہ جو احتجاجی تحریکوں کا ایجنڈا ہے
کہ ہم نے نظام بدلنا ہے، کیا نظام بدل پائے گا؟ اداروں میں جی جواب میں آپ سے رائے لیتا ہوں. جی اداروں میں اصلاحات ضروری ہیں. اداروں میں اصلاحات مجھے جو پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی تو کرپشن کا جو نافور ہے وہ بھی تو دیکھیں 5300 ارب کے لگ بھگ وہ اس کی جو آئی ایف نے رپورٹ دی ہے وہ رقم بنتی ہے کہ تو ایک ہم مقروض ملک ہے. جواد احمد بٹ صاحب رپورٹ کو کیا دیکھیں جب ایک طرف ترمیموں سے استثناء دیا جا رہا ہے ہر ایک کو، تو کس کا اعتراض ہوگا؟ کیسے ختم ہوگی؟ استثناء تو جب استثناء دینے کا بھی قانون بنتا ہے، جب یہ سسٹم برسر اقتدار لوگ جائیں گے استثناء ایٹومیٹکلی ختم ہو لے گا. آپ دیکھ لیں سابقہ حکومتوں کے ادوار دیکھ لیں، استثناء تو ختم کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو اسلام میں بھی ہے، تو اس سے جو حاکم وقت ہے اس کا احتساب ضروری ہے. احتساب کے لیے تو ہر کے لیے ایک جیسا نظام ہونا چاہیے نا. لیکن چلو جو انہوں نے کیا ہے اس کا تو وقت اور تاریخ فیصلہ کرے گی. اب سن رہے ہیں 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اس کے کیا اثرات ملک پہ بڑھتے ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، وہ تو 27ویں کے بعد بھی حالات جو ہیں وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں. یہ حالات گراؤنڈ پہ تو یہی جا رہے ہیں. اب دیکھیں عدالتوں میں بھی تو سر جو جج صاحبان کا چند جج صاحبان جو ہمارے عدلیہ کے ہائی کورٹس میں ہیں یا سپریم کورٹ میں ہیں، وہ بھی تو استعفیٰ دے کے تو اب چلے گئے ہیں نا. یہ بھی سن رہے ہیں اب وکلاء کی ایک بڑی تحریک شروع ہونے والی ہے. دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن جب ملک میں مذاکرات کے ذریعے استحکام ہی ہو تو پھر ہی آگے پھلنا پھولنا ہے، حالات بہتر ہونے ہیں، ادروائز کوئی بات نہیں. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، وہی بات آپ سے آخری سوال ہے کہ جناب نظام کی اصلاحات کرنی ہے ترمیمی ایجنڈے سے یا کہ نظام بدلنا ہے احتجاج سے، کیا نظام درست ہو پائے گا یا بدل پائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ترمیمیں ہو رہی ہیں نا اس سے میری یا آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. وہ ترمیمیں مخصوص لوگوں کے پاورز کے لیے دی جا رہی ہیں کہ ان کی پہلا آرٹیکل تھا 248 شاید 248 کے تحت گورنر اور صدر جو تھے انہیں استثناء حاصل تھا کہ جب وہ کام کر رہے ہیں، جب وہ آفس میں بیٹھے ہیں تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جب وہ آفس چھوڑتے تھے نا تو وہ عام مجرم کی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا. اب یہ نئی ترمیم میں صدر کو اور چیف آف آرمی اسٹاف جسے پہلے کوئی استثناء نہیں تھا وہ اسے اجازت دی گئی ہے کہ جتنی مرضی جو مرضی کر لے، اسے کوئی ساری زندگی کوئی نہیں پوچھے گا. یہ جمہوری نظام میں نہیں ہو سکتا. پھر یہ ملک جو ہے نا یہ اسلام پہ نام پہ دیا گیا، یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں، اور اللہ کوئی ایسی چیز قبول نہیں کرتا جس میں کسی کو معافی دی جائے. جو مجرم ہے وہ بہرحال مجرم رہتا ہے اور اسے کوئی اسلام کا کوئی قانون یا کوئی دفعہ اسلام کی اسے معاف نہیں کرتی. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ خلاف فطرت ہوا ہے، یہ زیادہ دن رہ نہیں سکتا. جب ذرا سی چینج آئی اور چینج پہ فطرت خاموشی سے دیکھتی ہے، لیکن جب فطرت کام کرتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فطرت کیا کام دکھا گئی ہے. تو فطرت جس دن کو کمال دکھا سب آپ بدلیں نہ بدلیں فطرت نظام کو بدل دے گی. فطرت یقیناً بدلے گی. جی کہتے ہیں نا کہ اب تو فراق منہ میں بجھنے لگی حیات، بارے الہ اب کتنے پیر رہ گئی ہے رات، ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کے سیاہ تر ہے کائنات. تو برا حال ہے. بہت شکریہ پروفیسر. کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. تنویر صادق صاحب اور احمد جواد بٹ صاحب، اب دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین نے دونوں مہمان گرامی نے بڑی ہی ایک واضح طور پہ آپ کے سامنے نقشہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اصلاحاتی ایجنڈے کے پس پردہ اپنے مفادات اگر آپ لے کے آئیں گے اور کہیں گے کہ اصلاحاتی ایجنڈے سے نظام میں بہتری آئے گی، تو ایسے بہتری نہیں آئے گی. ایک نظام قدرت ہے
وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ حقائق جانتا ہے، وہ جو ہے وہ نظام کو بدلے گا، وہ نظام کو جب بدلے گا تو نظام سے فائدہ اٹھانے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔